کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ویسا بننے کی، یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ دیکھیں نا ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو۔ اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا، اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا۔ لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے، جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا۔ آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا۔ یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، کھل جائے گا، یہ دھوکے باز تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے، اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی، اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟
اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے. تو بتا، تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو؟ بولیے گا. نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے. تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا. اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی. جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو میرے منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے
گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیں۔ وہ آپ کے پاس دور دراز رستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے ندا کی، اللہ اکبر، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت تک حج کرنے والے تھے، ان سب نے ماؤں کے پیٹوں سے بھی کہا لبیک، باپوں کی پشتوں میں بھی کہا، اور بعض نے لکھا ہے جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا اتنا ہی حج کرنے جائے گا۔ پتہ نہیں اب ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ زیادہ ہی توفیق عطا فرمائے، زیادہ اللہ موقع۔ آپ اخلاص کے ساتھ آواز دیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نمازی بنانا ہماری ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز دی، حضرت ابراہیم نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز دی تو رب نے ماؤں کے رحموں میں بھی آواز پہنچا دی۔ میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، اور بڑا چھوٹا ہوں، اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں، میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں۔ مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو میں کسی شخص میں سے بھی، آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن میں جب اپنی طبیعت سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں۔ لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی، کبھی کبھی نا دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں کہ جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں۔ میں برطانیہ میں گیا تو مجھے
آپ یقین کریں کچھ لوگ میرے گلے مل کے اس طرح روئے کہ جیسے بچھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے مجھ سے. تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آ گئے. تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے. بندہ کمزور ہے، وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایام نحر عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن. آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو کسی دوسری جگہ پھینک دیا. آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے. آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے. ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نحر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے. آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے. آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما فرماتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا. اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد ہے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کا سد باب. یہ اسلامی حکومت کے قیام کا کیا کرنا ہے؟ اسلامی حکومت نے نظام نماز مقرر کرنا ہے، نظام زکوٰۃ مقرر کرنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کا. تو ہمارے تو وزیر کہتے ہیں کہ مولویوں نے نہیں چلانا ملک. چلانا کس نے ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا نیک ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ کہیں گے ان کے برے کام تھے ہمارے تو اچھے ہیں، پھر انسان عبرت بھی حاصل کر سکتا. آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے، مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. آیت نمبر 49 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجنے کا بیان فرمایا. آیت نمبر 52 سے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب اپنی امتوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتے، اور یہ وسوسہ اندوزی بیمار اور سخت دل والے لوگوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی. فرمایا جب شیطان وسوسہ دیتا ہے نا تو الجھتے وہ لوگ ہیں، پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں پہلے سے شبہات ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں شبہات نہیں نہ ہوتے، شیطان جب وسوسہ دیتا ہے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم گنجائش دیتے ہیں تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے. دروازے کی کنڈی لگا کے رکھیں گے تو چور اندر وہ نہیں اندر آئے گا. آیت نمبر 61 سے نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں قرار دیا. آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے اور اسلام کے دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے. آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس بھی
سبحان اللہ. یعنی مکھی کو چیز چھین لے، میں اور آپ واپس لے سکتے ہیں؟ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے. اللہ فرماتا ہے دیکھو ہے تو مکھی، ہے تو مکھی. امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید سے نا مکھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، بار بار مارتا، کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی، پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے. اس نے بڑا ہی ستایا، کچھ کرنے نہیں دیتی تھی. تو ہارون رشید جذبات میں امام مالک سے کہنے لگا حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی؟ معاذ اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے فوراً، ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ، فوراً فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے تم سے تو مکھی نہیں سنبھالی جاتی اور تم حکومتیں چلانے کی بات کرتے ہو. بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں. آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں، اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. آیت نمبر 77 میں ہمہ وقت بندگی کا حکم دیا گیا. اس پارے کی آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے. آج ایک سپارہ اور بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے. سورۃ المومنون سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. سورۃ المومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہے وہ تعلیمات اسلامی کی جامع آیات ہیں. ان میں فلاح یافتہ جو کامیاب ہونے والے ایماندار ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئیں. فرمایا گیا کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی. آخر میں فرمایا گیا کہ ان صفات کے جو حامل اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا. پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل. اس کے بعد فرمایا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا. جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے نا، قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر لے گا. پھر آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا ذکر ہے. آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہلاکت کا بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بعثت کا بھی ذکر کیا اور قوم موسیٰ کی سرکشی جو پچھلے پاروں میں گزر گئی اس کا بھی یہاں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا. آیت نمبر 52 سے دین اسلام کے ایک ہی دین ہونے، فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا کرنے اور ان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان بھی فرمایا گیا. آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں. آیت نمبر 64 میں کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روح گردانی کرتے، تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کے بکواس کرتے تھے. آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے دل عطا کیا. گردش لیل و نہار، زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں. آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور ان کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں عرش عظیم کا مالک اللہ. ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے. جس کے مقابل کوئی نہیں وہ کون ہے؟ اللہ. تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ. تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، تم پر جادو ہو گیا؟ پھر اس مالک و ملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا
کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکروں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ آیت نمبر 99 سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکنہ باتوں کی تمنا کرنے کا بیان بھی ہے۔ آیت نمبر 101 سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کے سبب نجات ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کی ایجاد کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا اور اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم دنیا میں مومن بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کافر مذاق اڑاتے تھے اور مومن کہتے ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین پر گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا۔ آخری آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے، جو کہ یہ آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر اس سے آگے سورت نور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں چاہیے۔ حکمرانوں کو حکم ہے جب کوڑے مارنے ہیں زانی کو تو پھر رحم، ہاں یہ بھی دین ہے، دین نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے یہاں نا بڑی اب ویڈیو آتی ہیں کہ وہ جی بچے رو پڑے جی بکری ذبح ہونے لگی نا جب، تو میں نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی جو بکریوں کے ذبح ہونے پہ رو رہی ہے، اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے ابا دیکھو میرے بچے کا بکرے سے کتنا پیار ہے۔ خدا کے بندے خیال کریں، جذبہ جہاد ہے، شوق ہے، جب دین نافذ کرنا ہے تو فرمایا پھر تم نے رحم والے جذبات نہیں رکھنے، اس کو یاد کر رکھیں، اور تمہاری ایک جماعت اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود ہو۔ یہ تو ہے نا غیر شادی، اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ اس کو یعنی اتنے روڑے مارے جائیں گے کہ وہ ماری جائے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 4 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، سنو اللہ کا قرآن، ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلاں بی بی ایسی ہے تو فلاں بی بی ایسی ہے، شرم نہیں آتی بہو بیٹیوں کے بارے میں معاذ اللہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ غور کریں قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، اعلانیہ نافرمان ہے اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ یہ قرآن نے کہا توبہ بھی کریں، اور یہاں تو بھائی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جس کے بارے میں مرضی لوگ معاذ اللہ بری بات کہنی شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، یہ اس کو کرنا پڑے گا۔
ایسے نہیں کسی پر معاذ اللہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں، ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے. اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو، تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو. آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے. گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں. کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ. سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے. یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئیں. ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی. او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی. مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں، جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے. یارو یہ رنگ بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش. لوگ باز آتے. پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام ہے. تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر، اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے. بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا، بڑا مرتبہ. ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی، بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے. کہتے میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں. ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا. تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تمہارے سالے ثواب ہی نہیں کرتا. وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں. اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا، گویا تیری فوٹو دکھائی تھی، اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا. حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، آج بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم. فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے، لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے. رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار، وہ محبت. 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہیں. چوتھا حصہ دین میرے رسول کریم کا ہی امت کو انہوں نے پہنچایا. حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی. حضرت عائشہ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے. اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو، یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی. دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے. تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا. جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے. منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں.
بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے، یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم، پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی، اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے، نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور۔ آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے۔ فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے۔ اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا، معاف کرو گے، درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں؟ مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہے نا عجیب بات؟ وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے، ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے، کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے؟ میں نے کہا، اور بڑے سٹائل سے خون خار آنکھوں سے، میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے، کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر گئے تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے، تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسندگی کی ہے نا، لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، وہاں نہیں غیرت جاگتی؟ لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہوں تو وہ پاک کا پاک ہے، اور بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی، ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے۔ تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے۔ عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، کبھی اسے بیٹی بنایا ہے، کبھی بہن بنایا ہے، کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی۔ ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا۔ اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تھوڑا خیال کریں، اکرام کریں، احترام کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں، اپنی زیبائش کو، اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خاوند کو دکھائیں، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور اپنے خاوند اور اپنے محارم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اور اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں۔
عورتوں کو حکم مل رہا ہے، عورتیں توجہ کریں، تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو، اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے۔ تو ابا جی کہتے ہیں جنہیں دیر تکر پیراں تے نہ کھلوتا اگے کتے کھلا جیے، یعنی عجیب بات ہے نا جی، وہ پیراں تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونا ہے۔ آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں، میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی، اللہ نے تعریف کی، فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور رب بھی۔ آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے۔ ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے، اسی طرح کافروں کے اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ ان کے اعمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے، اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں، بڑی پکی قسم کھاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے، کہنے اپنے گھر جان دی بھی اجازت لوا، ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے، آپ اجازت لیں۔ جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے۔ یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔
ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਲਾਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਲਾਮ ਲਈਦਾ ਹੈ। अगर अब्बा जी ना ले तो चले मैं अगली बात ही नहीं करता, चूंकि मसला ना बन जाए कोई। अब्बा जी को भी तो लेना चाहिए सलाम के नहीं। बच्चे कहते हमें लेक्चर मिलते हैं और अब्बा जी खुद सलाम नहीं लेते। मेरा ख्याल है अगर अब्बा जी सलाम लेंगे तो